معاویہ سن لو، اتنا بڑا فقیہ حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مثال کو، کہتا اس سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی معاملہ تھا، کوئی اس کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، نہ اس سے محبت کرتا تھا۔ ہین تغلب علی الامر بعد قتل علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا، کیا کرتے لوگ؟ نمازیں چھوڑ دیتے، حج چھوڑ دیتے۔ وقد كان الحسن والحسین یاخذان العطاء وكذلك من كان في ذلك اثر من الصحابہ وهم غیر متولین۔ یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گرو جو تھے نا، ان کے بعد یہ نماز پڑھتے، وظیفے لیتے۔ بھائی حقیقت تو معلوم کرو، جواہر السلاطین کے باب پڑھو کہ ظالم بادشاہوں سے لینا چاہیے وظیفے کہ نہیں، اس سے وہ نیک ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ان سے عطیے لیتے تھے، وكذلك من كان في ذلك اثر من الصحابہ، دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے۔ وہم غیر متولین اللہ، بھیج دو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاویہ سے محبت نہیں کرتا، بل متبرئون منہ، سارے اعلان برات کرتے تھے۔ کتاب الفتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت کو اس امت کو برباد کریں وہ کوروش کے نوجوان ہوں گے، اکبرہم یزید بن معاویہ۔ دیکھ لیں کوئی شرح اگر اس کے خلاف ہوئی، مجھے پہلا دعایا نامراد میں یہ ٹھوکر۔ خدا کے لیے ڈرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، شرح پڑھو، کن کی باتیں تم کرتے؟ کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میں کبھی نہیں چھیڑتا تو شراب پیتا، کچھ بھی نہیں یہ بات۔ شراب اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے، یہ اس کا ذاتی ہے، مگر امت کو نہ برباد، خلافت کو نہ برباد کرے، عدل و انصاف کو برباد نہ کرے، عدالتوں کو نہ خریدے، لوگوں کی زبانیں بند نہ کرے۔ آزادی ہونی چاہیے، یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہوگا، ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ۔ ایک آدھ بات اور، یہ کتاب کون سی؟ احکام القرآن، امام ابوبکر دستاخ، حنفی عالم، 3 جلدوں میں ابوالحسن کرخی کے شاگرد اور فقہ حنفیہ کے مجتہد۔ جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے صدروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں فقہ کی پڑھو، تم تقیہ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ پہلی جلد، اور اس پر لکھتے ہیں امام ابوبکر دستاخ 71۔ یہی حوالے، نماز پیچھے پڑھتے تھے، جہاد ان کے ساتھ کرتے تھے، وظیفے لیتے تھے۔ بھئی اس سے کیسے نکل آیا کہ ان کو نیک سمجھے؟ ہماری کھوپڑی میں کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ نماز پڑھتے تو اچھا جانتے تھے؟ اس سے تو یہ پتہ چلا، جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمران ہو، بنو امیہ جیسے پڑھ، شرابیں بھی پئیں تو پڑھ۔ جان چھوٹ گئی ہماری، نماز پڑھتے رہو تمہاری ٹھیک ہے، وہ ظالم بھگتے رہے۔ اگر وہ جہاد کر رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہو ظالم بھی جہاد کر، اس کو ثواب ملے نہ ملے، تم کو تو ملے۔ دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے، بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، قرآن مغرب صحابہ نے کہا دے دو ان کو ثواب، تم بری ہو جاؤ۔ جہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو، حج کے بارے کرنا، امیر حج بنتا رہا۔ بھائی دیکھ لو امیر حج بن کر حجاج آیا تھی، اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حجر کہ اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے، ہم تو اللہ کے لیے کریں۔ یعنی ساری دلیلیں غلط، عقل کی کمی، وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں سن لو، وقد كان الحسن وسعید بن عبیر والشعبی وسائر التابعین یاخذون ارضاءهم من ایدی هذا الظلم، کہ یہ سارے تابعین کے سردار جو ہیں ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے وظیفے۔ لا لا انہم كانوا يتولون، جو خبیث یہ کہے گا کہ ان کو وہ اپنے حاکم مانتے تھے، محبت کا بالکل بے ایمان ہے۔ ولا يرون امامتهم، نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے۔ وانما كانوا ياخذون على حقوق لهم في ايديكم فجرا، وہ کیوں لیتے تھے کہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکومت سے میں نے وظیفہ نہیں، بھوکے مرتے رہو پھر، اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم سے یہ چور کا ہاتھ چلا گیا۔ بھائی تمہاری شاید مل رہی ہے، ظالم سے مل رہی تو ظالم بھگتے گا، آپ کا تو اپنا حق۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ بیت المال میں ہمارے حقوق ہیں، نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے۔ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ مُوَالَاةٍ وَقَدْ وَجْهَ الْحَجَّاجِ بِالسَّيْفِ، وہ کہتا ہے کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس کو خلیفہ نیک سمجھتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابعین فقہا اٹھے حجاج کے مقابلے۔ یہ واقعہ جماعتوں کا پڑھنا ہے، اس وقت جتنے قاری تھے حسین کی برکت سے سب میدان میں ایسا سبق پڑھا گیا۔ قرا ٹھیک ہے وہ مارے گئے بے شک، مگر انہوں نے جانے دی وہ صحابہ ساری مسجدوں سے نکلائے۔ کہتے ہیں وہ پھر آئے نہیں مقابلے وظیفے لینے والے۔ خرج علیہ من القرآن 4000 رجل، 4000 قاری قرآن کا جو چھوٹی کتابیں وہ اس کے سامنے آئے۔ ہم خیار التابعین فقہا، وہ سارے تابعین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیہ تھے۔ فقاتلوا مع عبد الرحمن بن محمد بن اشد بالاحواز ثم بالبصرہ ثم ببیر الجماج من ناحیۃ الفرات بقرب الکوفہ، کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں۔ وہم خالعون لعبد الملک بن مروان، وہ عبد الملک بن مروان کی بیعت بھی انہوں نے توڑ دی۔ لعنون لهم، ان پر لعنت کرتے تھے۔
मुतबर्रिऊन मिन पर तबर्रा करते थे। तो कहते हैं वजीफे लेते साथ ये नहीं होता, लानत करते तबर्रे, वो अपना हक लेते, वो एहसान नहीं था इनका बैतुल माल में अपना ले। वकज़ालिक कान सबील मन क़ब्ला मा मुआविया। सुन लो, इतना बड़ा फकीह हनफी मसलक का जिसने अहकामुल कुरान लिखी कि कुरान से साबित किया जाए मिसाल को, कहता इससे पहले जो मुआविया के साथ करते थे वही यही मानता था, कोई उसको खलीफा नहीं मानता था, ना उससे मोहब्बत करता था। हीना तगल्लबा अलल अम्र बाद क़त्ल अली अलैहिस्सलाम, जब अली अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद वो जबरदस्ती बैठ गया, क्या करते लोग, नमाज़ें छोड़ देते, हज छोड़ देते। वक़द कानल हसन व हुसैन याफ़ज़ान लता वकज़ालिक मन कान फ़ी ज़ालिका अन सहाबा व हम गैर मुत्तलिन। ये हवाला मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि फैज़ आलम और इसके गुरु जो थे ना, उनके बाद ये नमाज पढ़ देते, वजीफे लेते। भाई हकीकत तो मालूम करो, जवाहिरुल सलातीन के बाप पढ़ो कि ज़ालिम बादशाहों से लेना चाहिए वजीफे की नहीं, इससे वो नेक हो जाता। तो फरमाते हैं कि हसन और हुसैन भी उससे अतिये लेते थे। वकज़ालिक मन कान फ़ी ज़ालिका रसूल सहाबा, दूसरे सहाबा भी लेते थे। वहुम गैर मुतवल्लिन ला, भेज दो सारी दुनिया में कि वो कोई मुआविया से मोहब्बत नहीं करता, बल मुतबर्रिऊन मिन्हु, सारे ऐलान बरात करते थे। ये ना खलीफा है, नाम अच्छा जानते। अला सबील लती कान अला अली अलैहिस्सलाम ऐलान अल्लाह ताला जन्नती व रिज़वान, जैसे अली उसको नहीं हाकिम मानता था, बागी मानता, ये भी बेचारे उसी तरह मानते, अब भी उसी तरह मानते थे। पर ऐसा जन की विलायत क़ज़ाए मिन क़ब्ल वल आखिरत मिन जलाल अला तौरियत वात का इमामतिम। तो इनसे वजीफे लेने, इनकी कोई मुलाजमत कर लेनी कि काजी बन दो, कुछ ना कुछ इंसाफ तो मैं लोगों को मुहैया करूं। फरमाया इसमें कोई दलील नहीं है कि लोग इनको खलीफा मानते थे, उम्मत की बेहतरी के लिए वो बेचारे मजबूरी ये काम करते। मेरे साथी कई पूछते हैं, उन्होंने कहा अब्दुल मलिक बड़ा नेक था, इनके लिए हवाला पढ़ना कि अब्दुल मलिक से ज़्यादा हराम ज़्यादा कोई पैदा नहीं। कई दीनी जमातों के लोग बड़ा मुत्तकी था, ज़ालिमों को पढ़ो तो पता चले मुत्तकी था। 487 सफ़ा और दूसरी जल्द इसी अहकामुल कुरान। मसला आ गया कि क्या कोई ऐसा वक्त भी आता है जब किसी को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना जो है छोड़ दिया। ये भी माना जिसका हुजूर ने बताया, एक तो हुक्म है कहो, मगर एक वक्त का ऐसा आ जाएगा कि 10 जुबान मारता, अपनी फिक्र करो, कह नहीं सकते, मारे जाओ। तो इस पर फिर लिखते हैं कि सुन लो, इस बात सुनो, कहते हैं सुनो बात ये, वलामरी अन्ना याम अब्दुल मलिक वल हज्जाज वल वलीद वादरा में कान नगल याम अल्लाह ताकत फिर इनकार रहम बिल कौल वल यद लेता गुर जालिक वल खौफ वल नफ्स। तौबा तौबा, डर जाओ इन जालिमों ने कहां तक मुल्क को पहुंचा दिया। उलमा को लिखना पड़ा कि अब जुबान से कहना और हाथ से रोकना खत्म, अब नहीं हुक्म उम्मत पर रहा, क्योंकि अब्दुल मलिक का जमाना हज्जाज का और वलीद का जैसे का कानत मेरा याम, ये उन जमानों में से था जहाँ उम्मत पर से ये फर्ज जाता। अब ना कोई जुबान से रोके, बस बुरा मानो दिल से, तो बेचारे मारे जाओगे। ले तज़ुर ज़ालिका, क्योंकि ये बात मुश्किल, बल खौफ अला नफ्स, और जो नफ्स था कि जान जाती रहेगी, इससे लोग डर गए। आगे फिर इमाम हसन बसरी का हवाला 488 पर, हज्जाज खुतबा दे रहा। हसन बसरी फरमाते हो 1 लाख आदमी नीचे बैठा हुआ, इससे भी ज्यादा जमा हो रहा, बकता रहा, नमाज का वक्त जाता रहा, मगर एक बंदा भी ला यक़ूलु काइन अस्सलात, इतनी जरूरत नहीं थी किसी आदमी को फिर कह दे वक्त पर नमाज तो पढ़ा, नमाज का नहीं कह सकते थे। तुम कल हसन हात वल्लाह मा हारद मिन ज़ालिका सैब वसौत। तो हसन फरमाते हो ये क्यों हाल हुआ, इतने लाख आदमी मिंबर के नीचे बैठा, कोई नहीं कह रहा। फरमाता है अल्लाह की कसम, तलवार और कोड़े जो थे वो हक कहने के रास्ते में रोक, इतना मारा, इतनी गर्दनें उड़ाई कि लोग डर गए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्या करें, मैंने इस बारे में दफ्तर खंगाले हैं। नतीजा ये समझ लो कि यजीद इब्ने मुआविया और इसका बाप सही खलीफा, इस्लामी खलीफा जो कहते हैं कि मुसलमानों ने चुना अपनी मर्जी में, ये मुतगल्लब थे, मुसल्लत थे, जबरदस्ती बैठ गए थे। और इनके बारे में जो कहते हैं जो जबरदस्ती बैठते, जैसे मैंने कहा दफ्तर पर दिए, वो भी क्या खलीफा और उसके खिलाफ गाजी, इसका इंशाअल्लाह आगे डाला ये साफ करना मैदान, वरना इमाम मेहदी बेचारा मुजरम हो, अगर वो आएगा तो मुसलमान तो इलाकों में हुकूमत कर रहे होंगे। अगर मसला यही हुआ कि जो बैठा उसके खिलाफ ना उठो, क्या करेगा बेचारा? मुल्ला अली क़ारी खुद परेशान है, फिर इमाम मेहदी का यार क्या बनेगा? उस वक्त भी ये मसला सुना दिया जाए कि ये खबीस बैठे हुए हैं, चुप करके बैठ जा, नहीं, तलवार पकड़ेगा और उनकी गर्दनें पहले उड़ाएगा, इस्लामी हुकूमत अपने मुल्कों में कायम करेगा, बाद दूसरी कर। इसलिए इस मसले को अगर वादे ना किया, तहरीक कोई काम नहीं करता, ना खिलाफत के लिए कोई कोशिश हो सकती है। और खिलाफत, आपने मेरी बात सुन ली कि हम ये नहीं चाहते कोई आदमी नाम रख ले मैं खलीफा हूँ, बैत शुरू है, गलत बात। पहले कोशिश करो, अवाम का ज़हन बनाओ, मुसलमानों में आग जो है इसको भड़का दो, ये कि मुसलमान अपनी याद होना शुरू कर दी कि खिलाफत के लिए कोशिश करें, पढ़ो, अपने आप को ठीक करो, फिर इंशाअल्लाह वो भी आएगी, वो आसमान से नहीं गिरेगी, हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा।
ایسی تحریکوں کا ساتھ دو، خود دین کو پڑھو، نیک بننے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ مدد کرو۔ مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حل نہ ہوا، دین نہیں صاف نہیں ہوا۔ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے، اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد؟ یہ دو مسئلے جو ہے ان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا، اور یہ میری زندگی کے پرکار ہے۔ میں نے کتابیں کھنگالنی تو علماء نے اس بارے میں اتنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر دین کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے، مسجدیں گرا دے، مسلمانوں کو قتل کر دے، بس کلمہ کو۔ یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لکھا، میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بھرے ان کو، اور حدیثوں پر اس پر چشمہ کر دیا۔ جو عادل اور منتخب خلیفہ کے لیے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دی تھی، ظالم جو ہے ان کے خلاف ہیں۔ اللہ پناہ دے، دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں، خلافت اسلامیہ کے قاعدے کو نہیں کہ ظالم بیٹھتے رہیں مسلمانوں کی سربراہی۔ وہ اقبال کی بات، ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نے پیش فرعون نے سر یعنی کہ تخت پر فرعون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دے، نہیں، مسلمان کو لا الہ الا اللہ، یہ توحید، کربلا نہیں، توحید لا الہ الا اللہ۔ ظالم حاکم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض، وہ طاغوت فرماتے ہیں ماں سے واللہ را مسلمان بندہ ویس۔ کلمہ طیبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں، نبی بھی حاکم نہیں علیہ السلام، اللہ کا حکم پہنچا سکتا، حکم نہیں دے سکتا، وہ خدا نہیں بنتا، حکم اللہ کا۔ پیش فرعون نے سر شف اللہ، مسلمان کا سر کبھی کسی فرعون کے سامنے نہیں دے، تخت پر بیٹھ گیا نہیں، کیا ہوتا پھر؟ تیغ بہر عزت دین است بس، تلوار بھی خام خواہ نہیں چلانی، تلوار صرف دین کی حفاظت کے لیے اٹھانا، مقصد ہے وہ حفظ آئین است بس، اور اس کا مقصد کیا کربلا کا کہ آئین کی حفاظت۔ ابھی ہم آئین کو روکتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتے ہیں، جب وہ کھلونا بن جس کا جی کیا ترمیمیں کرے، روز بدلتا رہے، شغل بن کوئی اس ملک کا قاعدہ قانونی رہا، تو آئین کی حفاظت کہ قرآن و سنت اپنی جا سے نائلیں، خون او تفسیر اسرار کر، یہ ہے کربلا۔ حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی جسری علیہ السلام نے سنی کی اپنے خون سے، خون او تفسیر اسرار کر، امت خابیدہ رات بیدار، جو سوئی ہوئی امت اس کو جگا دیا۔